حاضرین گرامی، ایک انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانا صرف اس کے جسم کو اور اس کے ظاہر کے اندر ہی اثر انداز نہیں ہوتا کہ ایک کھانے سے اس کے اندر جو وٹامنس ہیں، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو طاقت اور غذائیت کا مادہ ہے وہ معدے میں تحلیل ہو کر کے خون بن کر کے اس کے جسم کو قوت پہنچاوے، اس کے جسم کو طاقت پہنچاوے اور ایک انسان اپنا کام کرنے پر قادر ہو جاوے۔ کھانے کا اثر صرف ظاہر تک محدود نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہماری غذاؤں اور ہمارے کھانے کے اثرات صرف ظاہر تک ہی محدود نہیں رہتے، اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے، اس کا اثر نفس انسانی پر پڑتا ہے۔ اگر کھانا حلال ہے، پاکیزہ ہے، وہ آپ کے جسم کو قوت پہنچائے گا، طاقت پہنچاوے گا، اسی طریقے سے آپ کے نفس کی اصلاح کرے گا، آپ کے قلب کے اندر نورانیت پیدا کرے گا اور آپ کا دل عبادات کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف اور خیر کی طرف خود بخود مائل ہوتا چلا جائے گا۔ قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بیٹھے گی، دل کے اندر گداز پیدا ہوگا، نرمی پیدا ہوگی، قساوت اور سختی دور ہوگی۔ یہ حلال اور پاکیزہ کھانے کے اثرات اس کے جسم سے متجاوز ہو کر کے اس کے قلب کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اس کی روح کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ اور اگر کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہے تو وہ اس کے جسم کو طاقت پہنچاوے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کا اثر جو اس کے آگے چل کر کے اس کی روح کو پہنچے گا اور اس کے قلب کو پہنچے گا، اس کا جو اثر اس کے نفس پر مرتب ہوگا وہ نہایت ہی الٹا اثر ہوگا، وہ نقصان پہنچاوے گا، اس کا نفس بگاڑ کی طرف مائل ہوگا، قلب کے اندر ایک ظلمت پیدا ہوگی، ایک قسم کی تاریکی پیدا ہوگی۔ آپ اس کو مسجد میں لے کر کے آنا چاہو گے تو وہ مسجد کے اندر اسے گھٹن محسوس ہوگی، گھٹن محسوس ہوگی۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت اس کو سنائی جائے گی تو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی گردن کو کوئی دبا رہا ہے، اس کی کانوں کے اوپر ایک بوجھ ہوگا۔ عبادات کی طرف اس کے دل کا میلان ختم ہو جائے گا، اس کے دل کا میلان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حرام غذا اور حرام کھانا اس کے جسم کو تو طاقت بخشے گا لیکن اس کے اندرونی نظام کو تہو بالا کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن اس کے اندر جو قلب ہوگا، اس کے اندر جو سوچ ہوگی وہ حیوانوں جیسی ہوگی۔ اور ایک بات صاف ہے کہ طاقت اگر نیک اور صالح بندے کو حاصل ہوتی ہے تو اپنی طاقت کا استعمال صلاح اور خیر پھیلانے کے لیے کرتا ہے، اور طاقت اگر کسی بدماش کو حاصل ہو جاوے، طاقت اگر کسی گنڈے کو حاصل ہو جاوے، طاقت اگر کسی باغی کو حاصل ہو جاوے، طاقت اگر کسی شیطان کو حاصل ہو جاوے تو اس روئے زمین میں وہ بغاوت پھیلائے گا، شرکسی پھیلائے گا، ظلم پھیلائے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، کمزوروں پر ظلم کرے گا۔ یہ ایک لقمہ جو ہمارے دانتوں سے چبا کر کے حلق کے نیچے اتر رہا ہے، اس کے کمالات یہ ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عام مومنین کو جہاں یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو وہ پاکیزہ کھانا کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی پرستش اور عبادت کرتے ہو۔ آیت کا ابتدائی جملہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور آیت کا آخری جملہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس دونوں میں دیکھیے کتنا لطیف ربط ہے کہ عقل حلال کا ذکر کرنے کے بعد حوالہ کس کا دیا گیا؟ عبادت کا دیا گیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق جب اندر جاوے گا تو انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یعنی عبادت کے لیے، اس کا قدم خود بخود عبادت کی طرف اٹھنے لگے گا، عبادت کی طرف اس کے قلب کا میلان ہونے لگے گا۔ لیکن اگر حرام کھانا جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، الٹے اثرات پڑیں گے اور انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا شیطان بن جائے گا۔ آج ہمارے ذہن و مزاج کو نہ جانے کون سی ہوا لگ گئی کہ آج ہمارے پیش نظر بس یہ چیز ہے، یہ بات ہے کہ مال آنا چاہیے، مرغوب غذا آنی چاہیے، اپنی خواہش جو مال کے سلسلے میں ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اس کا سروت کیا ہے؟ اس کے آمد کا ذریعہ کیا ہے؟ آیا وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے؟ اس بات کی کوئی پرواہ آج کے زمانے میں ہم نہیں کرتے۔ یہ آج کا بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا عالمیہ ہے، اور قیامت کی کچھ نشانیاں میرے آقا و مولا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی تھی، وہ نشانیاں یکے بعد دیگرے نظر آ رہی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی، بخاری شریف کے اندر جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ضرور بھی ضرور لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبالی بما اخذ المال، کہ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا ہے، مال کہاں سے کمایا ہے، امن حلال ام من حرام، آیا وہ حلال ذریعے سے اس نے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے اس نے کمایا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج وہ زمانہ ہے کہ نہیں؟ آج وہی زمانہ بالکل چل رہا ہے، نظروں میں ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ چیز کہیں سے 100 روپے کا فائدہ ہونے کی توقع ہے، امید ہے، وہ کام ہم کر جاتے ہیں، اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے کہ آیا یہ کام جس کی وجہ سے 100 روپیہ آ رہا ہے وہ حلال تھا یا حرام تھا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ حلال آمدنی کے محدود ذرائع ہیں میرے بھائیو، اور شیطان نے حرام ذرائع آمدنی کے اتنے اقسام دنیا میں پھیلا دیے، اتنے طریقے پھیلا دیے آج کہ اگر حلال طریقے سے، ایک مثل مشہور ہو گئی کہ اگر حلال طریقے سے کمایا جائے گا تو دالیں روٹی ہاتھ لگے گی، اگر تر مال کھانا ہے تو پھر یہ چھوڑو۔
تر مال کھانا ہے تو پھر یہ حلال و حرام کا چکر چھوڑو، یہ شریعت کی بندشیں توڑو، اچھل کود مچاؤ، ہاتھ پاؤں مارو، مال آ رہا ہے تو آنے دو، آ رہا ہے تو آنے دو، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس بات کے اس چیز کے چکر میں نہ پڑو۔ اور کچھ دریدہ دہن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ارے جب پوزیشن مضبوط ہو جائے گی تو آخر میں حج کر لیا جائے گا، پوزیشن مضبوط ہو جائے گی تو آخر میں حج کر لیا جائے گا، کیونکہ مولانا صاحب اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حج کر لیا اور بالکل درست طریقے سے حج کیا، حج مبرور کیا، تو وہاں سے واپس آئے گا تو اس طریقے سے واپس آئے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے نے یہ نہیں سوچا کہ جس پیسے کو لگا کر کے وہ حج کرنے جا رہا ہے وہ حرام کا پیسہ ہے۔ ارے اللہ نے تجھے اپنے گھر میں بلا کر کے حجر اسود کے سامنے تجھ کو کھڑا کر کے تجھ کو حجر اسود کو تیرے اوپر گواہ بھی بنا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، آپ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بغل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین یہ نفع بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا۔ جو مومن بندہ صدق نیت سے اخلاص کے ساتھ درست طریقے سے آئے گا اور حج کرے گا، یہ حجر اسود اس کے اس مخلصانہ عمل کی اور اس کے ایمان کی آخرت میں گواہی دے گا۔ اور اگر کوئی کافر آئے گا، کوئی مشرک آئے گا، کوئی بدماش آئے گا، کوئی حرام کا مال لے کر کے آئے گا، یہ حجر اسود اس کی کل برود حشر گواہی دے گا۔ پہنچا دیا اللہ نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذہن سے یہ بات نکال لی جاوے کہ آ رہا ہے تو آنے دو، کل کس نے دیکھا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دی جاوے۔ کل جب آوے گا، کل جب آوے گا جو اللہ کا قرآن میں بتایا ہوا کل ہے، یہ جب آوے گا تو دماغ کے چوکٹے کھل جائیں گے اور یہ ساری چالاکی ہوا کی ہوا ہو جائے گی، اور اس وقت آپ کے پاس کہنے کے لیے، ہمارے پاس کہنے کے لیے کوئی زبان نہیں ہوگی، زبان نہیں کھلے گی، اور وہاں پر سارے کی ساری بدماشیاں، شواہد و دلائل حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج یہ تجارت کا زمانہ ہے، یہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے۔ اس میں جس نے تجارت میں قدم رکھا، اپنے ہاتھ پاؤں مارے، وہ ترقی کی بہت اونچائی تک پہنچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ممالک جو اس عالمی مارکیٹ میں اپنی ساکھ بنائے ہوئے ہیں، اپنا دبدبہ قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے اس دبدبے کے بنیاد پر بہت سارے ممالک کی پالیسیاں تک تبدیل کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں۔ امریکہ ہو، چائنا ہو، یہ دو ممالک اس وقت عالمی مارکیٹ کے شیرش پر ہیں۔ یہ دنیا کے دوسرے ممالک کو جیسے چاہتے ہیں ویسے ان کی پالیسیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تجارت کے اندر یہ طاقت ہے، لیکن آج کی تجارت کی اتنی اقسام نکل گئی، اتنی قسمیں نکل گئی، نو بنو کی تجارت ایسی وجود میں آئی کہ ہم مولویوں کا دماغ چکرا جاتا ہے جب آ کر کے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ اس طریقے کی تجارت ہو رہی ہے، اس میں میں انویسٹ کروں، پیسہ لگاؤں، سرمایہ کاری کروں کہ نہ کروں۔ اس وقت ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے اس قسم کے طریقے تجارت سے تو ہم واقف ہی نہیں تھے۔
ہم نے معاشیات اور تجارت کی وہ قسمیں پڑھی جو زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی، جسے فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن الحمدللہ حلال طریقے تجارت کے کو سامنے رکھ کر کے فقہائے کرام نے آج کے تمام تجارت کے طریقوں کے سلسلے میں شرعی رہنمائی حاصل کی ہے اور اس کے مسائل نکالے۔ لیکن مسئلہ پوچھنے والوں کی تعداد 2% ہے اور تجارت سبھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ 98% ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مال آ رہا ہے، آنے دو، نفع ہو رہا ہے، ہونے دو، گھر جیب بھر رہی ہے، بھرنے دو، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کی کیوں پرواہ کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت کے متعلق جو ابھی پیشین گوئی میں نے بتائی تھی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، انسان اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ کہاں سے مال حاصل کیا، امن حرام ام من حلال، حرام طریقے سے حاصل کیا کہ حلال طریقے سے حاصل کیا۔ آج وہی زمانہ ہے، اور اس وقت جو رائج تجارت کی قسمیں ہیں اور اس کے جو طریقے ہیں، ان میں سے اکثر طریقے تجارت کے وہ ہیں جو 2 حرام چیزوں پر مشتمل ہیں، 2 حرام چیزوں پر مشتمل ہیں، ایک سود اور دوسرے قمار، جوا۔ سود اور قمار، ان دونوں پر تجارت کی اکثر قسمیں مشتمل ہیں، بہت کم ایسی قسمیں ہیں جو ان دونوں سے خالی ہیں الا ماشاءاللہ۔ کسی میں سود پایا جا رہا ہے تو کسی میں جوا پایا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، شوق چڑھا 2 چکے پہ اور 4 چکے پہ سوار ہونے کا، شوق چڑھا اپنے پاؤں میں نال ٹھوکوا کر گھوڑے کی طرح دوڑنے کا، پہنچ گئے فائنینس کمپنیوں کے یہاں، کچھ ہزار دے کر کے قسطوں پر گاڑی لے لی، لیکن مسئلہ نہیں پوچھا کہ آیا قسطوں پر یہ جو ہم گاڑی لے رہے ہیں یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ مسئلہ پوچھ لیجئے مفتی سے۔ بیشتر قسمیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، لیکن چل رہا ہے معاملہ۔ اور سود کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی چیز ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم جس نے عرب میں رائج سودی نظام کو تہس نہس کیا، اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینک دیا، اس نے سود کے متعلق نہایت سخت رویہ اور سخت لب و لہجہ اختیار کیا۔ کیا فرماتا ہے قرآن کریم؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کل بروز حشر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان لگ جائے۔ شیطان لگ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ارے نہیں دیکھے ہو تو کسی بابا کے مزار پہ چلے جاؤ عرس کے موقع پر، وہاں دیکھو بالوں کو جھاڑتے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے، سر زمین پر ٹکراتے ہوئے کیسی حیوانی حرکتیں کر رہے ہیں، جا کر کے دیکھ لو۔ وہی کیفیت ہوگی جیسے کسی کو بھوت لگ جاوے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے قرآن کریم کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ ہے طاقت اللہ سے جنگ لڑنے کی، ہے طاقت رسول سے جنگ لڑنے کی، ہے جرأت اتنی، دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے
اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے اور میرے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ ارے وہ کون کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو اتنی شدید لب و لہجے کو سن کر کے، ایسی دھمکیوں کو سن کر کے بھی بہرا ہو جاوے اور اس کا دل سخت ہو جاوے اور اس کا اثر نہ لے؟ انشورنس کروایا جا رہا ہے، انشورنس کروایا جا رہا ہے، جیون بیمہ کی قسطیں کھولی جا رہی ہیں اپنے نام سے، اپنے آل اولاد کے نام سے، اس کے بعد سے جو کچھ مل رہا ہے جمع پوجی وہ سب حلال طریقے سے مرغ مسلم سمجھ کر کے اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سود پر مشتمل ہیں، یہ بالکلیہ حرام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا بال بکھرے ہوئے، کپڑے گردالود، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے چیخ رہا ہوگا، یا میرے رب، اے میرے رب، بڑا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ تو اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ ہم مظلوموں پر دیکھ کر تجھے رحم نہیں آتا۔ ارے انسانوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے لیکن تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو پٹتے ہوئے، ایسے چیخ رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہناوا حرام، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کیا چیخ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھانا سب کو ہے، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، اور کوئی حلال ذریعے آمدنی پر اکتفا کر کے کوئی شخص اپنی عزت نہیں گنوائے گا، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، اتنا تو طے ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے تھوڑا ہی صحیح جو مال حلال اور جائز طریقے سے ملے، چاہے محنت کر کے ملے چاہے تجارت کر کے ملے، اسی پر اکتفا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کی مدد کرے گا اور ہماری مدد کرے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔